بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں ڈھیل دیتا ہے۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، فرمودہ 14 مارچ 2008 عیسوی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جزا سزا کا دن رکھا ہے، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر یہاں نہیں پکڑتا، بلکہ آگے جا کے پکڑے گا، اگلے جہان جا کر جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے آخرت پر یقین نہ رکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اگر پکڑے نہیں گئے تو اگلے جہاں میں بھی ہمارے ساتھ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا کفارہ ادا ہوا ہے یا خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جو ہمیں سزا دے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ سے غلط مطلب نکالنے کی بجائے یا خدا کو نہ سمجھنے والے اس حقیقت کو سمجھیں کہ خدا ہے اور اس کی طرف جھکنے والے بنیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہر گناہ پر اس دنیا میں گرفت شروع ہو جائے تو اس زمین پر پھر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا۔ اور جاندار کا نہ چھوڑنا کیا مقصد ہے؟ یہ اس لیے کہ اس رحمان خدا نے انسان کی بقائے زندگی کے لیے اس دنیا میں پہلے زندگی پیدا کی ہے، اس لیے کہ جو خدا تعالیٰ کی باقی مخلوق ہے اس کی زندگی بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی۔ پہلے دوسری زندگی شروع ہوئی تھی۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا دیا اور اس کے لیے مسخر کر دیا۔ بس اگر انسان کی زندگی کا سزا دے کر خاتمہ کرنا تھا تو اس مخلوق کو ہی ختم کر دیتا جو انسان کی بقا کے لیے تھی، اور انسان ایک عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو جاتا، کیونکہ بقایا زندگی کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی عذاب سے انسانیت ہی کو ختم کرنا تھا تو پھر اس کی بقا کے جو سامان مہیا فرمائے ان کا بھی خاتمہ کر دیتا، کیونکہ جب انسان ہی نہیں رہا تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ بس اللہ تعالیٰ کے فوری طور پر کسی جرم میں نہ پکڑنے کی بڑی حکمت ہے۔ جس طرح نیک لوگوں میں سے بد پیدا ہو جایا کرتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اسی طرح بدوں میں سے نیک بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت حلیم کو خوب سمجھا ہے، تبھی تو سفر طائف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بدکماش قوم کو ختم کرنے کے لیے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلیم کا پرتو بنتے ہوئے عرض کی کہ اے اللہ، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے، اور تجھ سے دعا بھی کرتا ہوں اور تو میری اس دعا کو قبول کر۔ اور پھر اس قوم میں سے دنیا نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے پیدا ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نثار کرنے والے بن گئے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ڈھیل میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا حساب نہیں لوں گا، بلکہ مواخذے میں ڈھیل ہے، اور فرمایا جب مواخذے کا وقت آئے گا تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ فاطر 46۔ اور اگر اللہ لوگوں کا اس کے نتیجے میں مواخذہ کرتا جو انہوں نے کمایا تو اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو آخری مدت تک مہلت دیتا ہے۔ بس جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو خوب کھل جائے گا کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھنے والا ہے۔
اس آیت سے کچھ پہلے اسی صورت فاطر میں اللہ تعالیٰ اپنے حلیم ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ فاطر 42 کہ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ ٹل سکیں، اور اگر وہ دونوں ایک دفعہ ٹل گئے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو پھر انہیں تھام سکے، یقیناً وہ بہت بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں، وہ اپنی مذموم حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے یقیناً قابل ہیں، لیکن خدا تعالیٰ جو رحم کرنے والا ہے، بردبار ہے، بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں بچایا ہوا ہے اور ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی حالت کو بدلو، اس رویے کو بدلو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم نے اپنایا ہوا ہے، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا حساب لینا شروع کر دے اور فوری سزا شروع کر دے تو تم چند لمحوں میں تمہیں ختم کر سکتا ہے۔ اور زمین و آسمان کو اس نے روک رکھا ہے، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر قیامت کا نمونہ ہوگا۔ پس وہ خدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو فوری بدلہ نہیں لیتا اور بخشنے والا بھی ہے، اس کی طرف جھکو اور اپنی حدود کے اندر رہو۔ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی فاطر 46 اور ترتیب کے لحاظ سے وہ آخری آیت ہے، اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوری مواخذہ کرتا تو نہ کوئی جنگلی جانور باقی رہتا، نہ کوئی گھریلو جانور باقی رہتا، نہ کوئی پرندہ باقی رہتا۔ یعنی پھر وہ یہاں دوبارہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ تمہاری زندگی کی بقا جن زندگیوں سے وابستہ ہے، اگر صرف انہی کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کر دے تو تمہاری زندگی اذیت ناک ہو جائے اور اسی عذاب میں مبتلا ہو کر تم ختم ہو جاؤ گے۔ پس کس بات پر اتراتے پھرتے ہو اور تکبر کرتے ہو؟ پس اللہ تعالیٰ نے جو یہ عارضی ڈھیل دی ہے، اس سے سبق سیکھو، یہ مستقل سزا بھی بن سکتی ہے۔ اب یہاں مرغیوں کی بیماریاں آئیں، مثلا برڈ فلو ہے دنیا میں پڑا پھیلا، اس نے کئی ملکوں کے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ یہ تو ہلکے ہلکے جھٹکے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن سب سمجھتے نہیں، سمجھتے وہی ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ ایک زمانے میں گائیوں کی بیماری نے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ اگر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ایک وقت میں ہی دنیا کے ان تمام جانوروں میں کسی قسم کی بیماری پیدا کر دے تو دنیا اسی سے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور ایک آخری مدت تک مہلت دیتا ہے، اور جب وہ مدت آ جائے اور انسان اپنے رویوں میں تبدیلی نہ کرے، خدا کے کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہ آئے، اس کی رکھ میں داخل ہونے کی کوشش کرے، تو پھر مزید ڈھیل نہیں ہوتی، پھر صفت حلیم کی بجائے دوسری صفات اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس آیت میں بھی اور دوسری آیات میں بھی دابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جاندار یا جانور۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے کیڑے، بس یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کے اور اس کے نبیوں کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کیڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو جس طرح کیڑوں کو مسلنے میں کوئی آر نہیں ہے، ان کو بھی اسی طرح ختم کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ایک مدت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ہر دیندار کی نظر میں یہ لوگ بے حقیقت ہیں۔ ذلیل کیڑے سے زیادہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں جو خدا کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے پیش کی ان لوگوں کی جو استہزاء میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں، اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آ کر ہم سے بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن جب اس کی چکی چلتی ہے تو اس دنیا میں بھی حد سے بڑے ہوئوں کو خائب و خاسر کر دیتی ہے، اور اگلے جہان میں بھی۔ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 13 ستمبر 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 2۔